نعیم بخاری میرٹ کی دھجیاں اڑا کر چیئرمین پی ٹی وی تعینات۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاناما پیپرز لیک کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی قانونی ٹیم کی سربراہی کرنے والے نامور وکیل نعیم بخاری کو بھرتی کے قواعد و ضوابط کے برخلاف زائد العمر ہونے کے باوجود سرکاری نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن کا چیئرمین بنائے جانے کا فیصلہ شدید تنقید کی زد میں آ گیا ہے۔ بظاہر عمران خان سے قربت کا دعویٰ کرنے والے نعیم بخاری کی تقرری جلد بازی میں کی گئی ہے، کیونکہ وفاقی کابینہ نے گزشتہ ہفتے اپنے اجلاس میں ان کی تقرری کے لیے ایک سمری پر غور کیا تھا، لیکن ان کی پی ٹی وی چیئرمین کی حیثیت سے تقرری کی توثیق نہیں کی تھی، کیونکہ ان کی عمر 65 سال سے زائد ہے اور پی ٹی وی کا چیئرمین 65 سال سے کم عمر کا ہونا چاہیے۔ کابینہ نے وزارت اطلاعات کو ہدایت کی تھی کہ چیئرمین پی ٹی وی کی تقرری کے لیے 3 ناموں پر مبنی سمری دوبارہ پیش کریں اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، تاکہ کل کو اس کی تقرری کے حوالے سے ویسے قانونی مسائل پیدا نہ ہوں جیسا کہ پچھلے چیئرمین پی ٹی وی ارشد خان کی تقرری کے معاملے میں ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 اپریل 2019 کو پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمین ارشد خان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل 6 انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی غیر قانونی قرار دی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پی ٹی وی میں غیر قانونی تعیناتیوں کے خلاف فیصلہ سنایا تھا اور وفاقی حکومت کو قانون کے مطابق تعیناتیاں کرنے کی ہدایت کی تھی۔ فارغ ہونے والے ڈائریکٹرز میں عمران خان کے قریبی دوست میاں یوسف صلاح الدین بھی شامل تھے۔ عدالت نے ارشد خان کو آئندہ کسی عہدے پر تعینات نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلوں کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا، تاہم ارشد خان نے اپنی برطرفی کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نعیم بخاری کی بطور چیئرمین پی ٹی وی تقرری کی سمری مسترد کرتے ہوئے وزارت اطلاعات کو ہدایت کی گئی تھی وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ارشد خان اور پی ٹی وی کے دیگر ڈائریکٹرز کو برطرف کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کی بھرپور پیروی ہو اور پچھلے بورڈ کی برطرف شدہ ڈائریکٹرز کو نئے بورڈ میں دوبارہ شامل کیا جا سکے۔ تاہم وزارت اطلاعات نے اچانک وزیر اعظم کے قریبی ساتھی شہزادہ نعیم بخاری کو پی ٹی وی کا چیئرمین تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ اصولاً ان کی اس عہدے پر تقرری 65 برس سے زائد کا ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں تھی۔ نعیم بخاری کو بطور چیئرمین پی ٹی وی تعینات کرنے سے پہلے اس عہدے کے لیے بھرتی کے موجودہ قواعد و ضوابط میں عمر کے معاملے پر ترمیم ضروری تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ میرٹ کا جھوٹا پرچار کرنے والے عمران خان نے بھی اسی طرح سرکاری ٹی وی میں من پسند بھرتیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس طرح کے ماضی کی حکومتیں کیا کرتی تھیں، اور وہ بھی اپنے دوستوں کو اسی طرح نوازنے میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پی ٹی وی کے عہدے کے لیے نعیم بخاری سے زیادہ اہل افراد بھی شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، لیکن بالآخر قرۂ فعال عمران کے دوست کے نام نکلا۔ یاد رہے کہ وزارت اطلاعات نے چیئرمین پی ٹی وی کی تقرری کے لیے جو سمری پیش کی تھی اس میں نعیم بخاری، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سید وسیم رضا اور ممتاز لکھاری اصغر ندیم سید کو اصولی امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم ڈائریکٹرز اور پی ٹی وی کے چیئرمین کی تقرری کے لیے سمری دوبارہ جاری کرنے سے متعلق وفاقی کابینہ کے مشاہدات کے برخلاف وزارت اطلاعات نے 23 نومبر کو بذات خود نعیم بخاری کی بطور چیئرمین نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت شہزادہ نعیم بخاری کو پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا چیئرمین مقرر کرنے پر خوش ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے بطور چیئرمین شہزادہ نعیم بخاری کی نامزدگی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین 3 سال کی مدت کے لیے اپنے عہدے پر فائز ہوگا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز پی ٹی وی کارپوریشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بطور چیئرمین نامزدگی کی توثیق کرے۔